القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوزة عطف على قوله صح إيقاع الطلاق وتفريع على حكم الخاص، أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان وجب مهر المثل بنفس العقد من غير تأخير إلى الوطي في المفوزة، وهو إن كان بكسر الواو فالمعنى التي فوزت نفسها بلا مهر، وإن كان بفتح الواو فالمعنى التي فوزها وليها بلا مهر، وهو الأصح، لأن الأولى لا تصلح محلا للخلاف إذ لا يصح نكاحها عند الشافعي رحمه الله، وتحقيقه أن المرأة التي فوزها وليها بلا مهر أو على أن لا مهر لها لا يجب المهر لها عند الشافعي رحمه الله إلا بالوتي، فلو مات أحدهما قبل الوتي لا يجب المهر لها عند الشافعي رحمه الله، وعندنا يجب كمال مهر المثل عند العقد في الذمة، ويجب أداؤه عند الوتي والموت، عملا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فقوله أن تبتغوا بدل من وراء ذلكم أو مفعول له بتقدير اللام، أي أحل لكم ما وراء المحرمات لأن تبتغوا بأموالكم، فالباء لفظ خاص أزي لمعنى معلوم وهو الإلصاق، وقيل الابتغاء لفظ خاص أزي لمعنى معلوم وهو الطلب، وعلى كل تقدير يوجب أن يكون ابتغاء الوزع ملصقا بالمهر ذكرا، فإن لم يذكر في اللفظ فلا أقل من أن يكون ملصقا في الوجوب على الذمة، ولكن يشترط أن يكون الابتغاء صحيحا، حتى لو كان بالنكاح الفاسد يجب التراخي إلى الوتي بالإجماع، وكذا لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح بل بطريق الإجارة أو المتعة أو بطريق الزنا لا يحل ذلك الفعل ولا يجب المال أصلا، وإليه يشير قوله تعالى محسنين غير مسافحين. وفي هذا المقام اعتراضات دقيقة بينتها في حاشية التفسير الأحمدي، کہنے کہ وجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضة، یہ متن المنار کی عبارت ہے۔ ماتن فرماتے ہیں کہ مفوضہ میں نفس عقد ہی سے مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ عطف علی قولہ صح ایقاع الطلاق وتفریع علی حکم الخاص، یہ جملہ ماتن کے قول صح ایقاع الطلاق پر معطوف ہے اور خاص کے حکم پر تفریع ہے۔ أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان وجب مهر المثل بنفس العقد من غير تأخير إلى الوطي في المفوضة، یعنی اس وجہ سے کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، مفوضہ میں وطی تک تاخیر کیے بغیر نفس عقد ہی سے مہر مثل واجب ہو جاتا ہے۔ وهو إن كان بكسر الواو فالمعنى التي فوزت نفسها بلا مهر، وإن كان بفتح الواو فالمعنى التي فوزها وليها بلا مهر، وهو الأصح، لأن الأولى لا تصلح محلا للخلاف إذ لا يصح نكاحه عند الشافعي رحمه الله۔ اب مفوضہ کے بارے میں تحقیق بیان کرنا ہے کہ لفظ مفوضہ اگر واو کے کسرے کے ساتھ ہو یعنی مفوضہ ہو تو اس کے معنی ہیں وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بلا مہر شوہر کے سپرد کر دیا ہو،
اور اب واو کے فتح کے ساتھ ہو یعنی مفوضہ ہو تو اس کے معنی ہے وہ عورت جس کو اس کے ولی نے بلا مہر سفرد کر دیا ہو۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ پہلی صورت میں یعنی اگر بکسر الواو ہو مفوضہ ہو، یہ صورت مسئلہ محل اختلاف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ وتحقيقه أن المرأة التي فوزها وليها بلا مهر أو على ألا مهر لها لا يجب المهر لها عند الشافعي رحمه الله إلا بالوطي، فلو مات أحدهما قبل الوطي لا يجب المهر لها عند الشافعي رحمه الله، وعندنا يجب كمال مهر المثل عند العقد في الذمة، ويجب أداؤه عند الوطي والموت، عملا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فقوله أن تبتغوا بدل من وراء ذلكم أو مفعول له بتقدير اللام، أي وحل لكم ما وراء المحرمات لأن تبتغوا بأموالكم۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی تفصیل اور تحقیق یہ ہے کہ وہ عورت جس کو اس کے ولی نے بلا مہر بلا مہر شوہر کے سپرد کر دیا ہو یا اس شرط پر سپرد کیا ہو کہ اس کا کوئی مہر نہیں ہے، تو اس عورت کے لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر واجب نہیں ہوگا مگر وطی کے ساتھ۔ اگر زوجین میں سے کوئی ایک وطی سے پہلے مر گیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کے لیے مہر واجب نہیں ہوگا، اور ہمارے نزدیک عقد ہی کے وقت پورا مہر مثل شوہر کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے، اور وطی اور موت کے وقت اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، تاکہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ پر عمل ہو جائے۔ شارح فرماتے ہیں کہ بارد قول ان تبتغوا یہ وراء ذالکم سے بدل ہے یا لام کی تقدیر کے ساتھ اس کا مفعول لہ ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے محرمات کے سوا سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے مالوں کے بدلے ان کو طلب کرو۔ فالواو لفظ خاص وزع لمعنى معلوم وهو الالصاق، وقيل الابتغاء لفظ خاص وزع لمعنى معلوم وهو الطلب، وعلى كل تقدير يوجب أن يكون ابتغاء الوزع ملصقا بالمهر ذكرا، فإن لم يذكر في اللفظ فلا أقل من أن يكون ملصقا في الوجوب على الذمة، ولكن يشترط أن يكون الابتغاء صحيحا حتى لو كان من نكاح الفاسد يجب التراخي إلى الوطي بالإجماع۔ شارح فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر با ایک خاص لفظ ہے جو ایک معلوم معنی یعنی الصاق کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ابتغاء ایک خاص لفظ ہے جو ایک معلوم معنی یعنی طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور ہر صورت میں اس بات کو واجب کرتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو طلب کرنا زبانی گفتگو میں مہر کے ساتھ ملا ہوا ہو، بس اگر لفظوں میں مہر مذکور نہ ہو تو کم از کم ذمے میں واجب ہونے میں تو ملا ہی ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ طلب کرنا صحیح ہو۔ حتى لو كان بالنكاح الفاسد يجب التراخي إلى الوطي بالإجماع، وكذا لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح بل بطريق الإجارة أو المتعة أو بطريق الزنا لا يحل ذلك الفعل ولا يجب المال أصلا، وإليه يشير قوله تعالى محسنين غير مسافحين۔ حتیٰ کہ اگر نکاح فاسد کے لیے طلب کیا ہو تو بالاجماع وطی تک مہر کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر یہ طلب بطریق نکاح نہ ہو بلکہ بطریق اجارہ یا متاع یا بطریق زنا ہو تو یہ فعل حلال نہیں ہوگا اور نہ کبھی مال ضمن میں واجب ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ اسی طرف باری تعالیٰ کا ارشاد اشارہ کرتا ہے کہ محسنین غیر مسافحین۔ وفی هذا المقام اعتراضات دقیقۃ بینتها فی حاشیۃ التفسیر الاحمدی۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس مقام میں بہت سے مشکل اعتراضات ہیں جن کو میں نے تفسیر احمدی کے حاشیے میں بیان کیا ہے۔
ووجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضۃ. یہ متن المنار کی عبارت ہے، اور شارح نے فرمایا کہ یہ عبارت مطلقاً خاص کے حکم پر چھٹی تفریع ہے، اور جو خاص کا پہلا حکم تھا یعنی ان یتناول المخصوص قطعا، اس پر یہ تیسری تفریع ہے. بہرکیف مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر مفوضہ، یہ شرح نے تحقیق پیش کیا ہے، مفوضہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ بھی بن سکتا ہے اور اس میں مفعول کا صیغہ بھی بن سکتا ہے. اگر اس کو بکسر الواو مفوضہ پڑھا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بلا مہر شوہر کے سپرد کر دیا ہو. اور اگر اس کو مفوضہ بفتح الواو پڑھا جائے تو اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ وہ عورت جس کو اس کے ولی نے بلا مہر شوہر کے سپرد کر دیا ہو. شارح فرماتے ہیں کہ اس جگہ یہ دوسرا احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے درمیان صورت مسئلہ اختلاف کا محل نہیں بن سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر ولی کے چونکہ نکاح درست نہیں ہوتا ہے، اس لیے مہر بھی واجب نہیں ہوگا. اور جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر واجب ہی نہیں ہوتا تو ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے درمیان نفس عقد یا وطی کی وجہ سے مہر واجب ہونے میں اختلاف کس طرح ہو سکتا ہے؟ بہرکیف مہر واجب ہونے کے وقت میں اختلاف اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ نکاح صحیح ہو. حالانکہ اگر مفوضہ بکسر الواو پڑھا جائے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح درست ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح ثابت ہوا کہ مفوضہ بفتح الواو پڑھنا زیادہ صحیح ہے. بہرحال جو مسئلہ یہاں بحث ہے، زیر بحث ہے، اس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ عورت جس کے ولی نے بغیر مہر کے عورت کا نکاح کر دیا ہو یا اس شرط میں نکاح کیا ہو کہ اس کا کوئی مہر نہیں ہے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی عورت کا مہر بغیر وطی کے واجب نہیں ہوتا ہے. یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک نفس عقد ہی سے مہر واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ عقد کے بعد جب خلوت صحیح ہو اور شوہر بیوی سے وطی کر لے تب مہر واجب ہوگا. جبکہ ہمارے نزدیک نفس عقد ہی کے وقت پورا مہر مثل شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے، مگر اس کا ادا کرنا وطی اور موت کے وقت واجب ہوگا. اس سلسلے میں جو ہمارا مستدل ہے وہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم. شارح فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان تبتغوا وراء ذالکم سے بدل ہے، یا لام کی تقدیر کے ساتھ احل کا مفعول لہو ہے. بدل کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے محرمات کے سوا سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی یہ کہ تم ان عورتوں کو اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو. اور مفعول لہو کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے محرمات کے سوا سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے مالوں کے بدلے ان کو طلب کرو. شارح فرماتے ہیں کہ اس آیت میں محل استشہاد با ہے. باموالکم میں جو با ہے وہ ایک خاص لفظ ہے جو ایک معلوم معنی یعنی الصاق کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ آیت کے اندر ابتغاء ایک خاص لفظ ہے جو ایک معلوم معنی یعنی طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے. بہر صورت با کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے مطلب یہ ہوگا کہ عورت کی شرمگاہ کا طلب کرنا عقد نکاح زبانی گفتگو میں مال یعنی مہر کے ساتھ ملا ہوا ہو. بہر صورت با کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت کی شرمگاہ کا طلب کرنا یعنی عقد نکاح زبانی گفتگو میں مال یعنی مہر کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی ایجاب و قبول کے وقت مہر کا ذکر کرنا چاہیے.
اور اگر زبانی گفتگو میں مہر کا ذکر نہ سکے تو کم از کم شوہر کے ذمہ واجب ہونے میں ہی طلب وضع مہر کے ساتھ ملا ہوا ہو، تاکہ با کے مدلول یعنی الصاق پر قطعی طور پر عمل ہو سکے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہماری اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ مفوضہ کے حق میں شوہر پر نفس عقد ہی سے مہر مثل واجب ہوتا ہے، کیونکہ اگر مہر مثل کا وجوب وطی تک مؤخر کیا جائے جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تو اس صورت میں طلب وضع یعنی عقد نکاح کے مال یعنی مہر کے ساتھ ملصق نہ ہونے کی وجہ سے با کا جو ایک خاص معنی ہے با کے مدلول پر عمل نہیں ہو پائے گا، حالانکہ با ایک خاص لفظ ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ مفوضہ کے حق میں شوہر پر نفس عقد سے مہر مثل کا وجوب اس وقت ہوتا ہے جب کہ نکاح صحیح ہو، لیکن اگر نکاح فاسد کے ذریعے وضع کو طلب کیے گئے ہو تو اس صورت میں وجوب مہر بالاجماع وطی تک مؤخر ہوگا، اور اگر یہ طلب وضع نکاح کے طور پر نہ ہو بلکہ اجارہ یا زنا یا متاع کے طور پر ہو تو نہ یہ فعل حلال ہوگا اور نہ کبھی مال واجب ہوگا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ طلب صحیح ہونے کی طرف باری تعالیٰ کا ارشاد محسن غیر مسافرین اشارہ کرتا ہے، بائیں طور پر کہ احسان کے معنی نفس کو فعل حرام میں واقع ہونے سے بچانا ہے، تو احسان کی قید سے نکاح فاسد خارج ہو گیا ہے، کیونکہ نکاح فاسد شرعاً ممنوع ہے۔ اور مسافر کے معنی زانی کے آتے ہیں، تو غیر مسافر قید سے اجارہ یا متاع یا زنا کے طور پر بضع کو طلب کرنا خارج ہو گیا ہے۔ آخر میں شاعر نے فرمایا ہے کہ اس مقام میں بہت سے مشکل اعتراضات ہیں جن کو میں نے اپنی کتاب تفسیر احمدی کے حاشیے میں ذکر کیا ہے۔